جناب روزے کا حقیقی مقصد آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ چلیں جی میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں، غور سے سنیے گا۔ روزے کی حالت میں نا آپ پیاس سے تڑپ رہے ہوتے ہیں، بھوک سے بےتاب ہو رہے ہوتے ہیں، آپ کو کوئی بھی دیکھ نہیں رہا ہوتا، پورا دن آپ کے پاس ٹھنڈا پانی پینے اور لذیذ کھانا کھانے کی آپشنز بھی موجود ہوتی ہیں، مگر آپ ہیں کہ ان چیزوں کی طرف ہاتھ بڑھانا تو دور، آنکھ اٹھا کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ وجہ کیا ہے جی؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے مالک خالق کائنات یعنی ہمارے رب کا یہ حکم ہے۔ اب جب حلال چیزیں آپ نے اپنے رب کا حکم مانتے ہوئے چھوڑ دیں، تو وہ چیزیں جن کو آپ کے مالک حقیقی نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام یا پھر گناہ قرار دیا ہے، مثلاً چوری، رشوت، جھوٹ، غیبت، چغلی، بددیانتی، گالی گلوچ، کسی کا حق کھانا، حسد کرنا، انسانوں سے نفرت کرنا، زنا اور پھر تکبر وغیرہ، تو کیا پھر ہم ان حرام چیزوں کا ارتکاب کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ ڈاکٹر میکسویل مالٹس اور یونیورسٹی کالج لندن کی ریسرچ کے مطابق کم از کم نا 18 سے 21 دن لگتے ہیں کوئی بھی عادت بدلنے میں۔ سبحان اللہ، پھر ہمارا دین اتنا پیارا ہے کہ نیچر کے اکارڈنگ بنایا گیا ہے، یعنی 30 دن کی بھوک پیاس کاٹنے کی پریکٹس کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ سال کے باقی 11 مہینے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے یوں ہی گزار دیں۔ اب جو لوگ روزہ تو رکھ لیتے ہیں مگر جھوٹ یا پھر باقی بیان کردہ تمام حرام کاموں سے باز نہیں آتے، ان کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان عالی شان ہے، جس نے جھوٹ بولنا ہی نہ چھوڑا اور اگر اس نے کھانا پینا چھوڑ بھی دیا تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی کوئی قدر نہیں۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ روزے کا اصل مقصد اور اس سخت ریاضت کا پھل یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے اور پرہیزگار بندے بن جائیں، اور وہ بھی اس طرح کے پاک باز جس کے بارے میں سورہ فاتحہ میں ذکر ہے کہ یا باری تعالیٰ مجھے ان لوگوں کے رستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سے کتنا پیار کرتی ہے کہ ہم اپنے دین کا کوئی بھی پہلو پکڑ لیں، اس میں فائدہ ایٹ دی اینڈ اللہ تعالیٰ کے بندے یعنی ہمارا ہی ہے۔